انڈیا آ کے جناب کشمیر دے نال کی کر رہا ہے؟ تہاڈی پالیسی یہ ہے کہ جی ہم کشمیر کا نقشہ ڈال دیں گے. بھائی ٹھیک ہے، اپنا نام بھی اجت دیول رکھ دو، باپ کا نام مودی رکھ دو، سمجھو کہ ہم نے ہندوستان پہ بھی قبضہ کر دیا، اسلام آباد کا نام دہلی رکھ دو. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ سری نگر وہ بنا دیں گے، ہائی وے بنا دیں گے. واہ بھائی واہ، یہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ قوم کو وہ بنا رہے ہیں جو لفظ میں یہاں پر یوز نہیں کرنا چاہتا، کہ یہاں پر فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں انٹرویوز. لہٰذا پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے تو کرو، یہ مداریوں والے کام نہ کرو کہ جہاں بندر مداری نے بندر کو نچایا، قوم اکٹھے ہو کے تالیاں بجا رہی ہے. نہ، اس طرح نہیں چلے گا. کب تک اس قوم کو دھوکہ دو گے؟ اس میں انہوں نے بڑی غلطی کی ہے. ایک تو سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ انہیں 1 منٹ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، انہیں 2 منٹ خاموش رہنا چاہیے تھا، تاکہ کشمیر کے ساتھ فلسطین بھی آزاد ہو جاتا. پھر انہوں نے پہلے ایک ترانہ بنایا، انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جائیں. کشمیر سے انڈیا نہیں نکلا تو جا چھوڑ دے میری وادی نہیں ہونا چاہیے تھا، انڈیا دفع ہو جا کشمیر سے نکل جا، شاید وہ نکل جاتا. مطلب آپ لوگوں کو اس طریقے سے چلنا چاہیے. تیسرا یہ کہ آپ نے صرف مطلب ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو اٹھا کے پاکستان کے نقشے میں ڈال دیا. بھائی جوناگڑھ کو کیوں نہیں ڈالا؟ حیدرآباد دکن کو کیوں نہیں ڈالا؟ آسام کو کیوں نہیں ڈالا؟ وہ بھی آزاد ہو جاتے. لہٰذا انہیں ایسے سٹیپس لینے چاہیے، کیونکہ جہاد تو ہوتا نہیں ہے. لہٰذا آپ کو ابھی ترانے اچھے بنائیں، اور اگر اس ترانے سے کہ انڈیا دفع ہو جا کشمیر سے نکل جا، اس سے بھی نہیں آزاد ہوتا، تو ایک ایسی فلم بنائیں جس میں یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ خود ہیرو کا رول پلے کریں اور مودی کو مار مار کے کشمیر سے بھیجیں، ضرور نکلے گا واپس. جس طرح وہ نہیں کہتے گھر میں گھس کے ماریں گے، پھر ان کے کبے کو ہم نے مار مور کے باہر بھیجا. بیچ میں اچھے سٹیپ ہمارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں بڑا بزدلانہ پالیسی ہے، بہت زیادہ. جا کے بارڈ وائر لگا کے آگے ایل او سی پہ، کیا یعنی کہ آپ نے خود ڈکلیئر کر دیا کہ ادھر تم ادھر ہم. کیا تک بنتی تھی؟ جا کے امریکہ کے پریشر میں آ کے آپ نے جیش محمد کو، لشکر طیبہ کو، اور تیسری کون سی تھی حزب المجاہدین کو دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دی ہے. پھر کون جائے گا جہاد کرنے کے لیے؟ آپ لوگ جب ایک بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والوں کو آپ لوگ اگر دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ ایک بندہ جو پاکستان کے لیے شہادت دیتا ہے، اس کی قبر کے کتبے پہ پاکستان کا نام، اس کے کفن پہ پاکستان کا نام، پاکستانی پرچم اس کا کفن ہے، اس کی کفن پہ اس کے خون سے پاکستان لکھا جاتا ہے، اور آپ پنڈ کے چودھری کے پریشر میں آگے اسے دہشت گرد کہہ دیں. کیا اس کا بچہ جب جوان ہوگا پاکستان کے لیے شہادت دے گا؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہے گا وہ تو میرے باپ جو اس کے لیے شہادت دے رہا ہے اس کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بزدلانہ پالیسی نہیں. اسرائیل نے آپ کے لیبنان کے اوپر آپ کا نیوکلیئر ویپن گرایا، کیا ہوا اسرائیل کے خلاف؟ بات کو گھما پھرا دیا. ٹرمپ نے کہا ہم تحقیقات کریں گے. جاؤ مارو حرام زادوں کو ہندوستان میں جا کے، بعد میں بولو تحقیقات کریں گے، بندے ہمارے نہیں تھے، بس ٹھیک ہے بات ختم. بندوں کو خود ہی آ کے ہاؤس اریسٹ کر دو، سارا کچھ کر دو، بالکل روک دو، اور پھر بولو بندے ہمارے نہیں، تو یہ تو غلط ہے. جا کے کریں اس طرح کی چیزیں، یہ لیگل ہیں. آپ کی زمین پہ، آپ کے گھر پہ قبضہ، آپ کی مرضی، جس نے قبضہ کیا اسے وٹا ماریں، اسے بندوق سے ماریں، وہ آپ کی ماں بہن کی عزت کو پامال کر رہا ہے. آپ کا حق بنتا ہے یار، یو ہیو دا رائٹ. چی گویرا فریڈم فائٹر ہے، بھگت سنگھ فریڈم فائٹر ہے، پتہ نہیں حافظ سعید فریڈم فائٹر کیوں نہیں ہے، پتہ نہیں یہ مسعود اظہر یا سید صلاح الدین جو ہے وہ فریڈم فائٹر کیوں نہیں ہے. انہیں صرف کلین شیو یا ہماری طرح کوئی سگار لگا لے تو وہ فریڈم فائٹر نظر آ جاتا ہے. نہیں یار، کوئی باشرہ آدمی بھی فریڈم فائٹر ہو سکتا ہے، کوئی بندہ داڑھی رکھنے والا بھی فریڈم فائٹر ہو سکتا ہے، کوئی واقعی اگر مسلمانوں کے لیے بندوق اٹھا لے تو وہ بھی فریڈم فائٹر ہو سکتا ہے. انہیں حماس جو ہے وہ دہشت گرد نظر آ جاتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پورا the entire محلہ used to call me a چور. I would not be declared as a چور until and unless کہ میرے خلاف پروف نہ آئے. But if my father declares me a چور, then no one would be there کہ بھائی جو کہ ڈیفینڈ کرے مینو کہ جی تو چور نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے کہ پوری دنیا بولے یہ دہشت گرد ہے، لوگ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے فریڈم فائٹر ہیں. لیکن ریاست جو ماں ہوتی ہے وہی کہے ہاں جی دہشت گرد ہیں، سانو ٹکے دے دو، ہم دم ہلاتے ہلاتے حکمرانوں کی صورت میں آپ کی ہڈی کے پیچھے پیچھے آگے آپ کی گود میں بیٹھ جائیں گے. تو پھر مجھے بتائیں نا، پھر تو دنیا مان جائے گی کہ ہاں واقعی دہشت گرد ہیں. لیکن شریف بھائی وہ کہتے ہیں کہ جنگ بھی تو مسئلے کا حل ہے. کیا حل ہے مجھے بتا دیں. 72 سالوں کی ایک قرارداد دکھا دیں اقوام متحدہ کی جو مسلمانوں کے حق میں ہو.
اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کی طوائف کا نام ہے. یہ اس کوٹھے پہ ناچنے والی اس طوائف کا نام ہے کہ جو زیادہ پیسے پھینکے گا اس کے سامنے جا کے ٹھمکے مارے گی. یہ وہ اقوام متحدہ ہے. میرے پاس اس سے اچھے الفاظ نہیں تھے اس اقوام متحدہ کو بیان کرنے کے لیے. میں معافی چاہتا ہوں اس قوم سے کہ مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑے, کیونکہ میرے پاس کوئی پارلیمانی الفاظ, کوئی مہذب الفاظ ان کے لیے نہیں تھے. اقوام متحدہ کبھی بھی مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں کرے گی. اسرائیل روزانہ قبضہ کر رہا ہے فلسطین پہ, کچھ ہوا. لیبنان پہ ظلم ہوا, کچھ ہوا. عراق پہ ظلم ہوا, مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائے گی. سٹ سٹینڈ ایک بھائی کو کرایا جاتا اس کی بہن کے سامنے, بہن کا ریپ کیا جاتا تھا جیل میں. یہ 2003-4 کے واقعات ہیں سر, زیادہ پرانے نہیں ہیں. ہم لوگ اس وقت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب اخباروں میں ننگی تصویریں آیا کرتی تھیں اور اوپر وہ کراپ کیا ہوا ہوتا تھا کہ جناب عراق میں یہ ہو رہا ہے. اور میں 3-4 کلاس میں ہوا کرتا تھا, کوئٹہ میں ہوتے تھے ہم لوگ. وہ سارا دن روتا رہتا تھا. 3-4 کلاس کا بچہ 8-9 سال کا ہوتا ہے. یار ہم کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ ہمیں کیا اندازہ ہوتا تھا کہ یار ہم لوگ تو بزدل اور بغیرت ہو چکے ہیں. ہم لوگ تو ادھر ٹکے لینے کے لیے اپنے اغوانیوں کو مارنے کو تیار ہیں, اور پھر وہ اغوانی جو یہ اشرف غنی اور حامد کرزئی ٹائپ کے الو کے پٹھے بیٹھے ہوئے وہ ٹکے لے کے اپنی مجاہدین کو مارنے کو تیار ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو سارے اوپر جو ہماری قیادت بیٹھی ہوئی سب الو کے پٹھے بیٹھے ہوئے. نو ون از سنسیئر ود اسلام. آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہماری ریاست ہے, بس اس کی حفاظت کرو, ہم نے کوئی اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا. یار تم لوگ تو پھر علامہ اقبال کو ڈینائی کر رہے ہو. وہ تو کہتا ہے قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. قوم تو باؤنڈریز کی محتاج نہیں ہے. قوم اگر یہ وطن سے ہوتی تو ٹھیک ہے, ہم ہندوستان کے ساتھ ایک قوم تھے. پھر کیوں یہ ایک الگ ریاست بنانے کی تک بنتی ہے؟ وہ بنی ہی اس وجہ سے تھی کہ آپ نے ٹھیکہ لینا ہے. آپ ٹھیکیدار ہیں, آپ چوکیدار ہیں عالم اسلام کے. آپ نے چوکیداری کرنی ہے, پہرا دینا ہے, آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. دنیا میں 2 ہی ریاستیں بنی ہیں نظریے کے نام پہ. ایک آپ کی وہ بنی تھی اسرائیل یہودیوں کے نظریے پہ, ایک آپ کی ریاست یہ بنی پاکستان مسلمانوں کے نظریے. ہم لوگوں کے جتنے حکام بالا ہیں یہ معذرت کے ساتھ وہی بوٹ پالشیوں والا کام انہوں نے کیا ہوا ہے. وہی یہ ان کے وہ گھوڑے پال زمین اٹھا کے رکھی ہوئی ہے انگریزوں کی, وہی انہوں نے حرکتیں ٹیپیکل چوڑوں والی انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی بھی امت کے بارے میں نہیں سوچا. اور ایسے ہی لوگوں کو پال پوس کے مغرب دیکھیں ہمارے لیے ویکسین, میڈیسن, یا ہمارے لیے کسی قسم کی یہ قطرے شطرے ڈراپس شاپس نہیں بناتا, صرف لیڈرز بھی بناتا ہے, پلانٹ کیے جاتے ہیں. میں اب نام لوں گا شوکت عزیز کا تو ہمارے اٹک والے لوگ ناراض ہوں گے. میں اگر نام لے لوں جناب ملالہ کا تو یہ سو کالڈ لبرل طبقہ ناراض ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ بن کے آ جائے گی, اور لکھ لیں میری الفاظ, عافیہ صدیقی کو خان نہ لایا تو ملالہ یوسف سے اسے واپس لے آئیں گے یہ لوگ. اور وہ اس کنڈیشن میں لائیں گے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن وہ اس کنڈیشن میں لائیں گے کہ وہ نہ بول سکے اور یہ ملالہ بھی سمپتھی گین کر کے دختر ملت بن جائے. اور اگر عافیہ صدیقی اس دور میں نہ بھی ہوئی یا پہلے کسی طریقے سے آ گئی, اللہ کرے کہ ہماری وہ ماں اور اس قوم کی بیٹی آ جائے, لیکن اگر وہ آ گئی اور یہ کارڈ ملالہ سے رہ گیا تو آپ لکھ لیں ملالہ سے یہ اربوں روپے کی ایڈ بھی دلوانے کو تیار ہوں گے کشمیر کے نام پہ. یہ وہ بھی کر لیں گے. آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ, یہ اس کو دختر ملت دختر پاکستان بنا کے آپ کے اوپر امپوز کریں گے سر. یہ جو اس کے سمپتھائزرز جو ان کے کتے نہلانے والے ہیں وہ یہاں پر اسے اپنے وزیر اعظم بھی مان لیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری پارٹیوں کی 60-40 سال کی جدوجہد ہے, وہ نظر انداز کر دیں گے. بولیں گے ٹھیک ہے اونج نہیں تو انچ صحیح, کمیشن تو ہمیں ملے گا. ملالہ اوپر بیٹھ کے ٹھیک ہے, اور ملالہ آگے بڑی پیاری پیاری باتیں کرے گی, لیکن ہوگا کیا کہ نیچے جو اس کے چیلے چاپلوس بٹھائے جائیں گے, آپ کا فورن منسٹر وہی ہوگا جو ان کا چاہنے والا ہوگا, آپ کا انٹیریئر منسٹر وہی ہوگا جو ان کا چاہنے والا ہوگا. باقی یہی ہوگا کہ آپ کے درباروں پہ بڑے بڑے عرس میلے ہوں گے, ملالہ جا کے چادر بھی چڑھا دے گی, قوم کہے گی ملالہ بڑی نیک ہے جناب, یہ تو بریلوی ہے. وہاں جا کے تبلیغی مرکز میں بھی جا کے پیسے دے گی, وہ بولیں گے جی دیوبندی ہے. وہاں جا کے آپ کے جو ماتم کے جلوس ہوں گے وہاں پر بھی آگے آگے آ جائے گی. یہ سارے خوش ہوں گے. ہوگا کیا کہ اندرون خانہ جناب آپ کے تمام قانون تبدیل ہوں گے. یہ لکھ لیجئے گا. اور قانون تبدیل ہو جائے نا آپ کھوکھلے رہتے ہیں. ملا کو جو دی ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ حال ہوگا ہمارا. ہم کہیں گے جی ہم تو بڑے آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں,
لیکن جہاد پہ جس طرح آج دہشت گردی ہے نا، تب جہاد پہ اس سے بھی بڑا کوئی لیبل لگا دیا جائے گا. ایک میکانزم ہوتا ہے نا، انویسٹر نے ساری زندگی تو نہیں رہنا، آگے کا بھی سوچنا ہوتا ہے. پہلے بھی لیڈرشپ پلانٹ کی گئی، پھر ابھی پلانٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چہرے چاپلوس پلانٹ کر دیے جاتے ہیں، اور مستقبل میں بھی پلانٹ کیے جاتے ہیں. یہ ہماری طرح بیوقوف تو ہے نہیں. ہم تو صرف سوچتے ہیں اگلے الیکشن جناب 3 سال بعد 2023 میں الیکشن آئے گا تو اسی جناب جا کے جنڈ تو کھڑے ہو جاؤں گے، یا فلانا جڑا ملک صاحب آ کے تو کھڑا ہو جائے گا. نہیں، یہ دے تھنک فار دا سینچریز، ایٹ لیسٹ دے تھنک فار دا ڈیکیڈز کہ جی ہم اگلے 10 سال اگلے 100 سال کیا کریں گے. یہ لانگ ٹرم میئرز لیتے ہیں. ہم تو یہی ہوتا ہے کہ جی اسی جا کے کونسلر بن جاؤں گے. اس طرح نہیں ہوگا. یہ بہت آگے کا سوچتے ہیں، اس لیے یہ لوگ تھرو پراپر چینل چلتے ہیں. اور ہم لوگ وہی غلامی تعویل کا پندہ جو کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، وہی کہ کوئی ننگا اٹھ کے آ جائے، ہم بولیں گے بابا جی بڑے مجذوب ہیں.